الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ محرم الحرام کے فضائل کے بارے میں گفتگو ہوئی اور خاص طور سے عاشورہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو فرمائی گئی. 10 محرم الحرام کا دن اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کا دن. تاریخ میں واقعتاً وہ شہادت بہت ہی دردناک، کربناک، المناک ہے اور مظلومانہ شہادت ہے. لیکن یہ عرض کیا گیا تھا کہ شہادت ایک کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو ایک فضیلت کی چیز ہے، یعنی کوئی رنج و الم اور ماتم والی شے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو دور نبوی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دور خلافت راشدہ یعنی چاروں خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، اگر اس کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہوگا کہ کسی نہ کسی دن میں کسی عظیم اسلام کے عظیم سپوت کی شہادت نہ ہوگی. یعنی کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوگا. حضرت شیخ نے جو ہے فضائل اعمال کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے ان کی شہادت کا دردناک واقعہ بیان کیا ہے. ان کی شہادت ایسی دردناک اور کربناک ہے کہ اگر ماتم کرنا ہو نا تو ان جیسی شہادت پانے والی ہستیوں پر ماتم کرنا. کتنی مظلومانہ شہادت ہے، یعنی بڑی عظیم شہادت ہے. یہ سمجھ لیجیے توحید کے لیے پہلا خون ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سرزمین پر بہا ہے، اور اس سرزمین نے توحید کے لیے پہلا خون جو ہے اپنے اندر جو جذب کیا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خون ہے. یعنی مکہ کی زمین جو ہے لالہ زار ہو گئی آپ کے خون سے. اگر شہادت منانا ہے تو ان ہستیوں کی شہادت منائیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر شہادت غم اور الم اور رنج کی چیز ہے تو ان کے ایک شوہر عمار بن یاسر، ابو جہل نے وہ کس دردناک طریقے سے شہید کیا ہے. روایت میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے اس بدبخت اور شقی القلب نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پیروں کو جو ہے رسیوں سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد جو ہے چاروں سن یعنی ان رسیوں کو گھوڑوں میں باندھ دیا، اونٹوں میں باندھ دیا گیا، اور اونٹ کو یا گھوڑوں کو جو ہے چاروں سمت میں دوڑا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے جو ہے پرخشے اڑ گئے. یعنی کون سا اعضا کدھر گیا کچھ پتہ نہیں.
بتائیے کتنی دردناک اور کتنی المناک اور کتنی کربناک شہادت ہے۔ تو اگر شہادت کوئی ماتم کی چیز ہے تو سب سے پہلے اسلام کے جن عظیم سپوتوں نے اور جن ماؤں نے اسلام کے لیے شہادت پیش کی ہے، سب سے پہلے ان پر ماتم ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا نا، شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھ لیجیے، کتنی دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، اور صرف شہید نہیں بلکہ شہادت کے بعد بھی ان کا جسم ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں مزید قربانیاں دیتا رہا ہے۔ شہادت کے بعد بھی ان کے جسم کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کا مسئلہ کر دیا گیا۔ مسئلہ کہتے ہیں یعنی اعضاء کو کاٹ دینا، ان کے ناک کو کاٹ دیا گیا، زبان کو کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ دردناک شہادت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام میں شہادت ان عظیم سپوتوں سے بھری ہوئی، یعنی شہادت اگر ہم کسی کا ماتم کرنے لگے، یعنی گریہ زاری کرنے لگے، سینہ خوبی کرنے لگے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، تو پھر یعنی آپ تاریخ کھنال لیجیے کہ کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں ہوگا جس میں کسی نہ کسی نے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی نہ پیش کی اور بہت ہی دردناک طریقے سے ان کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ دراصل یہ 10 محرم الحرام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اسلام دشمن طاقتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس کوشش میں اور اس طاق میں لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے پرچم کو گرا دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی، جیسے آج میں نے تفسیر میں بتایا کہ یہودی اللہ کے رسول کی نبوت کو صرف اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، وہ یعنی یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ہمارے خاندان میں ہوگا، ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان کے خاندان سے نہیں بلکہ اسماعیل کے خاندان سے چن لیا، تو ان کو اس کی حسد تھی، جلن تھی، اس حسد اور جلن کی بنا پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نبوت کے منکر ہو گئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو ستانے کے لیے، پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے جو ہے طرح طرح سے سازشیں کی گئی۔ ان کے 3 قبیلے جو ہے مدینے کے اندر آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حکم دے دیا تھا کہ یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرۃ یعنی عرب کی سرزمین سے، حجاز کی سرزمین سے ان کو نکال دیا، خدیر دیا تھا۔ وہ اتنی گہری سازش اسلام کے خلاف کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس شہادت کی وجہ سے ان اسلام دشمن جو اسلام کے خلاف نظریات رکھتے تھے ان کو ایک سمجھ لیجئے کہ موقع مل گیا، ایک ایشو مل گیا کہ اب اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بدنام کریں گے، اور بدنام کر کے اسلام کے خلاف جو بھی یعنی ہوگا ہم اس کو ختم کریں گے، اور اسلام کے خلاف ہماری جو سازشیں اب تک ناکام ہوتی رہی ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے وہ ہماری سازش اب برآور ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس دور خلافت میں کسی دشمن کی مجال نہیں تھی کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکے، یا اسلام کے خلاف اگر سازش بھی کر رہے تھے تو ان کی سازشیں دبی ہوئی تھی، وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ بالکل عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور فتوحات اتنی عام ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چھاونی 2 جگہ انہوں نے بنا دی۔
ایک کوفہ میں بنا دیا، ایک بصرہ کے اندر بنا دیا، کیونکہ مدینہ کے اندر جب فتوحات یعنی اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، تو مدینہ کے اندر رہ کر چونکہ کافی یعنی ممالک تک اسلام کا دائرہ پھیل گیا تھا، تو مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر فوجی چھاؤنی بنائی اور بصرہ کے اندر بھی فوجی چھاؤنی بنائی، تاکہ یہاں رہ کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی بھی اگر اسلام کے خلاف سر اٹھاتا ہے تو اس کا کلا خما کیا جائے۔ چنانچہ کوفہ کے اندر ہر وقت 40 یا 30 ہزار فوج ہر وقت رہتی تھی، اس میں سے 10,000 چلی جاتی تھی اور جہاد کرتی تھی، پھر دوبارہ لوٹ کر آتی تھی تو دوسرے 10,000 چلی جاتی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمن طاقتوں سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اسلام دشمن طاقتیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے سازشیں کر رہی ہیں، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو ایران کا جرنیل تھا، وہ بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، اس کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے ہرمز۔ وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا کہ میں یہاں مدینہ کے اندر قیام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو قیام کی اجازت ہے یہاں۔ وہ شخص چونکہ شہزادہ تھا، یہ سمجھ لیجئے، یا بڑے اونچے خاندان کا تھا اور جرنیل تھا، اس نے سوچا کہ یہاں رہ کر میں یہاں کی جو ایکٹیویٹی ہے میں اس کو جائزہ لیتا ہوں اس کا، یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ ایکٹیویٹی ان کی معلوم ہو جائے گی تو میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور وہ دن رات صرف اسی چکر میں لگا رہتا تھا کہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو جس کو مجھے ایشو مل جائے، موقع مل جائے اور میں اس کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے میں کامیاب ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہرمز جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ وہ بادشاہوں کی ایک جنرل کی ایک شان ہوتی ہے، ان کا لباس جو ہوتا ہے پورا زمین سے گھسٹتا ہوتا ہے، یعنی وہ لباس جو اس کا تھا وہ زمین سے گھسٹ رہا تھا، جو پوشاک اس نے زیبتا کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں ویسا لباس جو ہے ایران کے لوگ یا جنرل یا جو سردار لوگ تھے وہ پہنا کرتے تھے جو غیر مسلم تھے، تو اس کا لباس زمین سے گھسٹ رہا تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اسی درمیان میں اچانک جو ہے ایک بدو، ایک آرابی کہہ لیجئے، دیہاتی، اس کا پیر جو ہے اس کے جو زمین پر جو اس کا کپڑا گھسٹ رہا تھا اسے لگ گیا، یعنی اس کے پیر کے نیچے آ گیا۔ اس جرنیل کو بہت غصہ آیا اور کہا تم بدو قسم کے آدمی، دیہاتی قسم کے آدمی، تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ میرے لباس پر، میرے پوشاک پر تم اپنے پیر کو رکھو؟ اس نے غصے میں آ کر اس بدو کو جو ہے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس دیہاتی نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن فوراً وہ وہاں سے مدینہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہرمز نامی ایک جرنیل نے میرے سے ایسی حرکت ہوئی ہے، میں نے جان بوجھ کر اس کے کپڑوں پر پیر نہیں رکھا، لیکن اس نے خانہ کعبہ کے اندر میرے منہ پر تماشا مارا ہے، آپ مجھے انصاف دلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف تو بہت ہی مشہور ہے، عدل بہت ہی مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا مشہور ہے کہ دشمن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف سے کانپتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو بلایا اور کہا کہ تمہاری یہ شکایت آئی ہے، کیا تم نے اس بدو کو، اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، اور اس کی جرات کیسی ہوئی کہ یہ میرے پوشاک پر، میرے لباس پر اپنے پیر کو رکھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن تمہاری یہ جرات کیسی ہوئی کہ تم خانہ کعبہ کے اندر جو امن کا مقام ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو امن کا گھر بنا رکھا ہے،
تم اس امن کے گھر میں اس بدو پر تھپڑ مارا تم نے, اس کے گال پر تماچا رسید کیا, تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اور تم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اس نے کہا کیسا بدلہ؟ کہا کہ یہ بدو جس کو تم نے تھپڑ مارا ہے یہ تمہارے گال پر تھپڑ مارے گا. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ ہوگا اور تم کو میرے انصاف کو قبول کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تم اس سے بدلہ لے لو. اس دیہاتی نے اس سے بدلہ لے لیا, اور چونکہ وہ جرنیل تھا, اس کا دماغ جو ہے آسمان پر تھا, اس نے سوچا کہ عمر نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, یعنی ایک دیہاتی کے مقابلے میں, یعنی میرے مقابلے میں ایک دیہاتی کو ترجیح دی ہے انہوں نے, اور ایک دیہاتی سے مجھے تھپڑ کھلوایا ہے. اس لیے اس نے سوچا کہ اب میں عمر کو کسی نہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. چنانچہ وہاں سے حضرت عمر سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب یہاں نہیں رہ سکتا ہوں مدینہ میں جا رہا ہوں. لیکن جاتے جاتے اس کا ایک غلام تھا, یا کہہ لیجئے کہ ایران سے آیا ہوا ایک شخص تھا جو اسی کی ماتحتی میں تھا. اس کا روایت میں نام آتا ہے ابو لولو فیروز مجوسی. فیروز ابو لولو مجوسی جو ہے اسی ایران کا رہنے والا تھا, اس کی ماتحتی میں تھا. اس نے اس مجوسی سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں, لیکن تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے بھی موقع ملے تم ان کو قتل کر دینا, اور قتل کرنے کے بعد تم میرے پاس آ جانا, میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. چنانچہ وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا یہاں مدینہ کے اندر, وہ ابو لولو مجوسی سے تھا. ایک دن اب مغیرہ بن شعبہ نے ان سے کہا, یعنی فیروز مجوسی سے کہا کہ دیکھو تم غلام ہو میرے, تم جو مجھے روزانہ ٹیکس یعنی کما کر جو دیتے ہو مجھے نا, یہ بہت کم ہے. 4 آنا 5 آنا 7 آنا یا 1 اشرفی 2 اشرفی جو تم دیتے ہو یہ بہت ہی کم ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے زیادہ مجھے کما کر دو. تو کہا کہ میرے بس کی بات نہیں, میں اس سے زیادہ کما کر نہیں دے سکتا ہوں. چنانچہ اس ابو لولو مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر شکایت کی. کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے, میں جو اس کو ٹیکس دے رہا ہوں اسے مطمئن نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اور زیادہ ٹیکس چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تمہارا مطلب تم کس فن میں مہارت رکھتے ہو, تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو نجار ہوں, بڑھئی بھی ہوں, یعنی لکڑی کا کاریگر ہوں, اور میں چکی بھی بناتا ہوں, یعنی بہت ساری چیزیں. اس نے کہا میں لوہار بھی ہوں, یعنی لوہے کی چیزیں بھی بناتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اتنے صفتوں کے حامل ہو, یعنی اتنا پیشہ تمہارے اندر موجود ہے, تم اتنے پیشے کو جانتے ہو, اتنے پیشے کو جانتے ہوئے تمہارا آقا جو تم سے ٹیکس کا زیادہ مطالبہ کر رہا ہے یہ کم ہے, تم اور اس کو کما کر دو. بس وہیں سے اس کے دل میں حضرت عمر کے خلاف آگ لگ گئی, اور وہ طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر موقع ملے تو ان کو شہید کر دیں. چنانچہ ایک دن جو ہے نماز میں فجر کی اس کو موقع مل گیا, اور زہر میں بجھا ہوا خنجر جو ہے لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں حملہ کیا, وار کیا اور شہید کر دیا. یعنی 28 ذی الحجہ کو یہ وار لگا ہے, یہ زخم لگا ہے, اور 1 محرم الحرام کو اس زخم کی تاب نہ لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچا تھا اس کے دربار میں, تو جب اس نے کہا کہ میں چکی بھی بنا لیتا ہوں, یعنی لکڑی سے چلنے والی چکی, یعنی وہ چکی ایسی ہو جو لکڑی پر چلے گی, اور میں بہت ہی عمدہ چکی بناتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا. تو ابو لولو مجوسی نے کہا تھا کہ امیر المومنین میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی گونج مشرق اور مغرب تک سنائی دے گی. کیا کہا؟ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز جو ہے مشرق سے مغرب تک سنائی دے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فراست سے سمجھ گئے کہ یہ غلام جو ہے مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی
کہ یہ غلام جو لفظ استعمال کر رہا ہے، اس لفظ سے اس کے قتل کی دھمکی کی بو آ رہی ہے اور یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن چونکہ اقدام قتل نہیں ہوا تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ لیکن وہی ابو لولو مجوسی نے جو کہا تھا نا کہ مشرق سے مغرب تک اس چکی کی گونج سنائی دے گی، اس کا مطلب یہ چکی جو ہوتی ہے نا وہ ایک لکڑی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ دیہات میں دیکھے ہوں گے جو پتھر کی چکی ہوتی ہے وہ گھومتی رہتی ہے، تو اس کے ایک لکڑی کے سہارے گھومتی ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ چکی کے پارٹ کو توڑ دیا جائے تو سارا یعنی اسلام جو ہے اسی چکی کے گرد گھوم رہا، اسی لکڑی کے گرد گھوم رہا، اگر اس کے پارٹ کو توڑ دیا جائے گا تو پھر اسلام جو ہے اس کا پھیلنا بند ہو جائے گا اور اسلام کی ساخت جو ہے مجروح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے شہید تو کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب دیکھیے یہ سازش ان لوگوں کی، یہ فتنت کبریٰ اس کو تاریخ میں کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا فتنہ۔ یہ جو یعنی تینوں خلفاء کو جو شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تینوں شہادت جو ہوئی ہے اسی فتنت کبریٰ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن سبا نام کا جو یہودی تھا، اس یہودی نے جو ہے بظاہر اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مدینہ آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس نے بیعت بھی کی، حالانکہ اس کی سازش بہت پہلے سے چل رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ نرم طبیعت کے مالک تھے، ان کے اندر نرمی تھی، یہی وجہ ہے کہ جب ان کو شہید کیا جانے لگا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا تو اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ حکم دیں تو ہم ان باغیوں کو اور ان سبائیوں کو پل بھر میں ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے سر کو جو ہے تن سے جدا کر سکتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان باغیوں کا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ نہیں، اگر یہ باغی یہ سبائی لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے تو شہید کر دیں، لیکن میرا سب سے بڑا حمایتی اس وقت وہ شخص ہے جو میرے یعنی دشمن کے خلاف تلوار نہ اٹھائے، اگر وہ مجھے شہید کرنا چاہتے تو شہید کر دیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ مدینۃ الرسول کے اندر کسی کلمہ پڑھنے والے کا یعنی کسی کلمہ گو کا خون میری وجہ سے مدینۃ الرسول کے اندر بہے، میں نہیں چاہتا ہوں۔ ایسی صبر اور ایسی استقامت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بالکل وہی مثال ہے جو قابیل نے پیش کی، یعنی قابیل نے جب قتل کیا تھا حابیل کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی سے کہا، حالانکہ معلوم ہے حابیل کو کہ میرا بھائی مجھ کو قتل کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا بھی کہ میں یعنی میری آنکھوں کے اندر خون اترا ہوا ہے اور میں اپنے خنجر سے تمہارے دل میں وہ خنجر پیوست کروں گا اور تمہارا خون زمین پر بہاؤں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا تو قتل کر دو، لیکن میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں آگے بڑھاؤں گا، یعنی میں خوشی خوشی قتل ہو جاؤں گا، لیکن میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کروں گا۔ یہ حابیل نے کہا تھا قابیل سے، اور یہی بے عینی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں شہید کر لیں، میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، حالانکہ بہت بڑی سلطنت ہے ان کے پاس اور فوج یعنی لشکر جرار بھی ہے اور سپہ سالار بھی موجود ہیں اور فوج کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں شہادت اگر یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے تو شہید کر دیں،
اور وہی ہوا کہ سبائی فتنہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ عبداللہ ابن سبا نے پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا کہ خلافت جو ہے، میں نے کہا نا کہ وہ اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر اٹھا تھا، اور اس نے بظاہر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر جو ہے مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا، لیکن چونکہ وہ اسلام دشمنی اس کے اندر بھری ہوئی تھی، صرف ظاہری طور پر اس مسلمان ہوا تھا، وہ وہاں سے جا کر جو ہے مکہ یا مدینہ کیا کہتے ہیں کوفہ کے اندر بھی گیا، بصرہ کے اندر بھی گیا، اور مصر کے اندر بھی گیا، اور جگہ جگہ جا کر جو ہے اس نے اپنا ہم مشرف سب کو بنا لیا اور اپنا ہم خیال بنا لیا، اور اس نے لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ دیکھیے خلافت کا اصل حق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں، یعنی بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت ہونا بھی چاہیے، لیکن اہل بیت کی محبت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو اہل بیت کی محبت ہے بس وہی ہے، یعنی جو اہل بیت کے خلاف اگر کچھ بھی کوئی کہے گا تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ جو عبداللہ ابن سبا کا جو ہے شکار ہوا وہ مسلمان تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی جنگجو، اور یہ کہہ لیجیے بہت ہی سخت مزاج لوگ تھے، کوئی بھی چیز وہ برداشت نہیں کرتے تھے، بس ہر وقت جھگڑا ہی کرنا ان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے مصر یعنی بصرہ کے یا مصر کے اندر لگا دیا، ایران کے جو ہے بارڈر پہ لگا دیا تھا ان کو، تاکہ ان کی جو صلاحیت ہے جنگجو ہونے کی یہ صلاحیت جو ہے وہاں استعمال ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی فراست سے ان کو وہاں لگایا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت کے ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہاتھ جو ہے یہ مسلمان جو سخت قسم کے تھے، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے جو شکار ہوئے، عبداللہ ابن سبا یہودی نے ان کے خلاف جو ہے یعنی ان کے ذہن کو بھرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ خلافت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں نے ان کو حق کسب کر لیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، یہ بھی غاصب ہے، خلافت حضرت علی کا حق ہے، اور اس نے یہ شوشہ چھوڑا لوگوں کے اندر، اور اس نے کہا کہ دیکھیے اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا بڑھا دیا اس نے کہ وہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماننے والے لوگ تھے، وہ لوگ جن کو عبداللہ ابن سبا نے کہا تھا کہ یہ حضرت علی خدا کا درجہ رکھتے ہیں، تو بعض کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلوا بھی دیا تھا، یعنی حضرت علی کو خدا مانتے تھے، لیکن جب آگ میں جلایا بھی جا رہا تھا تو وہ بھی یعنی اتنا ان کی ذہن سازی کر دی گئی تھی، اور اتنا ان کے ذہن کو جو ہے پھیر دیا گیا تھا کہ حضرت علی ان کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں آگ میں، اور آگ میں جلنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی تم خدا ہو اور تم ہم کو آگ میں جلا رہے ہو، یہ ہمارا امتحان ہے، اور وہ دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، یعنی مسلمان تھے اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہے تھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تم ہم کو آگ میں جلا تو رہے ہو، تم خدا ہو ہمارے، لیکن تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ اللہ رب العزت اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے تمہارے نفس کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے، تم ہم کو آگ میں ڈالے ہو لیکن تم خدا ہو۔ یہاں تک ان کی ذہن سازی سے نکل دیا۔ تو یہی لوگ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے مدینہ کے اندر، تو حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے فوراً یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ خلافت پر بیعت کر لیجیے ہم سے. حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور دوسرے بڑے کبار صحابہ موجود تھے. ان سے کہا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم بیعت نہیں کریں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ لوگ یعنی بظاہر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, لیکن اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا تو اور بھی خون ریزی ہوگی. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً جو ہے بیعت کر لی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اب یہاں سے اسلام دشمن طاقتوں کو اور بھی موقع مل گیا. ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اس شہادت کے بعد ہی ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں لوگ حضرت علی سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری خلافت کو اس وقت تسلیم کریں گے جب تم قاتلین عثمان کا بدلہ لو گے. حضرت عثمان کو ظلمن شہید کیا گیا نا, جب تم قصاص لوگے ان قاتلوں سے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, تو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج الگ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج الگ ہے. ان دو فوجوں کے اندر یعنی خود مسلمان ہیں دونوں, ایک دونوں طرف مسلمان ہیں. ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں, ایک طرف زوج رسول ہیں. اور ان دونوں میں جنگ ہوئی ہے, اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل. یعنی جنگ جمل جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی ہے, اور ان جنگوں میں 10,000 مسلمانوں کا خون اس سرزمین میں جذب ہوا ہے. اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب رہی. حضرت علی اور حضرت عائشہ چاہ رہے تھے صلح ہو جائے, اور صلح ہو بھی جا رہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینے کی اگر تم مجھ سے وعدہ کرو تو میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گی اور تم کو خلیفہ تسلیم کر لوں گی. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میرا ساتھ تو پہلے میرے ہاتھ کو مضبوط کرو, پھر میں حضرت عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ لوں گا. دونوں میں صلح ہو گئی. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے تم میرا ساتھ دو. اب صلح ہونے والی تھی, لیکن انہی سبائی ٹولہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور انہوں نے حضرت علی سے کہا, 10,000 کے قریب یعنی انہوں نے کھڑا کر دیا لوگوں کو, اور ان 10,000 میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہیں, ہم نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, تم ان 10,000 میں سے جس کا بدلہ لینا چاہتے لے لو. بتائیے کیسے لے گا کوئی بدلہ؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہونے والی تھی کہ ان سبائی ٹولوں کو خبر لگ گئی, اور انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. کسی کو نہیں اب صلح ہو جائے گی نا, پتہ چل جائے گا دونوں ایک ہو جائیں گے. تو سبائی فرقہ اور سبائی ٹولہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں صلح ہو, اس لیے انہوں نے ایک سازش کے تحت رات کے وقت ایک شب خون مارا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. اچانک اگر حملہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر کوئی اچانک حملہ کر دے تو بس تلواریں نکل جاتی ہیں ایک دوسرے کی طرف سے. کیا ہوا, کس نے کیا اور کیسے ہوا, یہ تحقیق تو بعد میں ہوگی. پہلے جب ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اس کا ہم جواب دیں گے. تو وہاں ان لوگوں نے جو ہے رات میں چھپ کر, حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی کی طرف کے لوگوں نے جو حملہ کر دیا, لہذا انہوں نے جو عہد کیا تھا شاید اس کو توڑ دیا ہو. جو معاہدہ ہمارے درمیان میں ہوا تھا وہ شاید توڑ دیا انہوں نے, حالانکہ توڑا نہیں تھا. ان دشمنوں کی سازشیں تھی کہ یہ دونوں کے اندر کسی بھی طریقے سے صلح نہ ہونا چاہیے. اور یہی حال امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے. یہ تاریخی واقعات ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے. تاریخ سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہر ایک کو ہو سکتا ہے, ہر ایک کر سکتا ہے,
لیکن جو مستند اور صحیح تاریخی روایت ہے میں اس کو یعنی وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے بھوکے نہیں تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت سے صرف اس لیے انکار کیا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم قاتلین عثمان کا بدلہ لے لو، پھر میں تمہاری خلافت کو تسلیم کروں گا، تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ایک الگ خلافت ہے، اور جو صحابی رسول ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کی نیت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا، ہم اس کی نیت پر کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی نیت پر کوئی شک کیا تو ہمارا ایمان شک میں پڑ جائے گا۔ صحابی کی نیت پر کوئی شک نہیں، ہاں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور وہ اہل حق میں سے تھے اور حق پر تھے، وہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، وہ انسان ہی ہے، انسان سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ پہلے تم قاتلین عثمان کا بدلہ لے لو، پھر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں طرف صحابی ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، اور اس جنگ میں جانتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70,000 مسلمانوں کا خون اس سرزمین میں جذب ہو کر رہ گیا۔ کتنے مسلمان؟ ان دو مسلمانوں کی لڑائی میں 70,000 مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ بتائیے، اسلام دشمن طاقتیں بہت ہی سازشی جو منصوبہ بنا رہی تھی اس منصوبے میں کامیاب ہوئی، اور امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو جا رہی تھی۔ جب دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اسی وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی طرف سے نیزے پر قرآن لے کر کھڑے ہو گئے اور لشکر میں بلند کر دیا، قرآن کو نیزے پر اٹھا دیا اور کہا کہ چلو لڑائی بند کرو اور اس قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ قرآن جو کہے گا ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ حضرت علی کی طرف وہی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ حضرت علی کی طرف، میں نے کہا نا کہ بہت ہی کٹر مسلمان تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ان کی طبیعت کے اندر سختی تھی، جنگجو تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن آ گیا ہے تو قرآن جب آ گیا تو اب لڑائی بند، قرآن کا جو فیصلہ ہوگا، جو قرآن کا جو حکم یعنی جو قرآن فیصلہ کرے گا ہم اس کو مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش ہے اور میری فتح کو شکست میں بدلنے کی یہ سازش ہے، یہ دشمن کی طرف سے۔ لیکن واللہ عالم، قرآن کو جب نیزے پر بلند کر دیا گیا تو سبائی یعنی جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت علی پر دباؤ ڈالا کہ نہیں، جنگ بند کرو اور اس قرآن کے مطابق فیصلہ کر لو۔ بہرحال جنگ بند ہوئی اور کہا گیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم جو ہے فیصلہ کرنے والے متعین ہو جائے، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے عبداللہ ابن عباس ہوں گے، تو ان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، جس کو شیعان علی کہہ لیجیے، بعد میں یہی شیعان علی یہ خوارج بن گئے اور خوارج بن کر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، یہ ان کے ساتھ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنائیں گے۔ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم، کیونکہ ان کی طاقت تھی نا، حضرت علی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے، اور انہی کے ہاتھ میں جو ہے ساری جنگی حربہ جو انہی کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً کہہ دیا ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے میری طرف سے حکم ہوں گے۔ امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، یہ حکم بنے، اور دونوں نے فیصلہ کیا، کہا فیصلہ جو ہوگا وہ مان لیا جائے گا۔ حضرت علی کی طرف سے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حکم، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ میں حضرت علی کو معزول کرتا ہوں،
کیا کہا؟ حضرت علی کو معزول کرتا ہوں. اور حضرت عمر بن عاص جو امیر معاویہ کی طرف سے حکم تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں امیر معاویہ کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تاریخی روایت ہے، اللہ عالم کیا صحیح ہے کیا غلط. میں کوئی مورخ نہیں ہوں، کوئی مورخ نہیں ہوں، تاریخی حقائق اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں اس تحکیم کو نہیں مانتا، نہیں، میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں اس تحکیم کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں. تو جو ان کے ساتھ تھے وہ اہل شیعہ، اب وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم کو اب اس فیصلے کو ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں مانتے ہو تو اپنی خلافت کو چھوڑ دو. اور انہوں نے بغاوت کر کے جو ہے ایک دوسری فورس تیار کر لی اور وہاں سے نکل گئے وہ لوگ. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی لوگ شہید کرنے والے جس کو خوارج کہتے ہیں، حضرت علی کے ساتھی تھے وہ، حضرت علی سے بغاوت کر کے الگ ہوئے، پھر حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اہل حق تھے، وہ حق پر تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مجتہد کو 2 اجر ملتا ہے. اگر وہ صحیح مسئلے تک یعنی صحیح بات تک پہنچ گیا تو اس کو 2 اجر، اور اگر وہ صحیح نہیں رہا بلکہ اس کے اجتہاد میں خطا ہو گئی پھر بھی اس کو 1 اجر ملے گا. اس لیے دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو ہے میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کروں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر